خدا کا بندے کے ساتھ بہت ہی محترم رشتہ ہے، اس لیے خداوند خدا نے اپنے کلام مجید میں فرما دیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آج کے پروگرام میں یہ دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں، اور آپ سبوں کو میں السلام علیکم، سلام اور شالوم کہتا ہوں، اور سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ موضوع بہت زبردست ہے، قرآن سے قرآن تک، اور ہم پچھلے پروگرام کے اندر یہ عرض کر رہے تھے کہ قرآن میں آیات تو موجود ہیں مگر ان کی تفصیلات جو ہیں وہ تورات شریف میں مل سکتی ہیں، زبور شریف میں مل سکتی ہیں، اناجیل شریف کے اندر اور صحائف انبیاء کے اندر موجود ہیں۔ اور بہت سارے ناظرین کا، بہنوں بھائیوں، دوستوں، عزیزوں کا ہمیں رابطہ ملتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں سنا ہے، بلکہ وہ حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا ایسا قرآن مجید میں لکھا ہے، ہم نے تو ایسا سنا ہے۔ تو یہی وہ بڑا فرق ہے کہ آپ نے سنا کچھ اور ہے، لکھا کچھ اور ہے۔ اور آپ نے بائبل مقدس کو جب تک نہیں پڑھا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ آیات تو قرآن میں موجود ہیں، ہنٹس تو موجود ہیں، لیکن تفصیلات آپ کو کلام اقدس کے اندر سے ضرور ملیں گی۔ آئیے آج کی گفتگو جو ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور پروگرام کے آغاز میں ہم قرآن شریف کی ایک اور آیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اکثر، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انسان لوگوں کہہ کر پکارا ہے، لیکن آج ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ یہ 4 سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 133، یعنی 133۔ یہ ہم آپ کے لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ سنیں، سمجھیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ اس بات کو بیان کریں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ یہاں پہ یہ مرقوم ہے قرآن کی آیت کے اندر، لوگو اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، خدا اس بات پر قادر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، یعنی نسل انسانی کے اندر انسانوں کا آنا اور پھر جانا، اور ڈیزاسٹر بھی آئے، طوفان نوح بھی آیا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ساری باتوں کی تفصیل، کیسے خدا نے فنا کر دیا، کیسے خدا نے بڑا ایک طوفان لایا، کیسے خدا نے فرعون کے اوپر وہ بڑی مصیبتیں نازل کیں، ان سب چیزوں کی تفصیلات جو ہیں، آیات موجود ہیں قرآن میں، ہنٹس موجود ہیں، لیکن تفصیلات، اصل جو مضمون آپ کو ملے گا وہ بائبل مقدس کے اندر سے ہی ملے گا۔ ایک اور بات یہاں پر عرض ہے، وہ بھی میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا یہ ہے، اس کی 100 آیت نمبر ہے 131 کے اندر 131، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا کا ہی ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو۔ اب آپ نے تو سنا جی کہ ان کے لیے حکم کو مختلف ہے، اسلام بہت اسپیشل ہے، قرآن بہت اسپیشل ہے، تو قرآن کی ان آیات کا آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، یعنی تم سے پہلے اور تمہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرنا تم، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور کیا ہے اگر کفر کرو گے تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب خدا ہی کا ہے، اور خدا کیا ہے؟ غنیًا حمیدہ، وہ غنی بھی ہے
اور حمید بھی ہے۔ تو اب آپ نے سنا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو تاکیدی حکم دیا گیا تھا کہ خدا سے ڈرنا۔ اب مجھے بتائیے آپ نے سنا کیا ہے؟ سنا یہ ہے کہ بس جی وہ کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے، اور کوئی علیحدہ بات آپ سے بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھیے یہ سب کچھ کس کی نظر ہو رہا ہے؟ جھوٹ کی، فراڈ کی، اور پھر یاد رکھیے لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی لوگ اپنا پروگرام آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان سے ضرور بچیے گا، اور اگر آپ بچیں گے نہیں تو یاد رکھیے پھر آپ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، اور جب آپ گمراہی کا شکار ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقینی طور پر آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کا مائنڈ بھی بند ہو جائے گا، اور آپ کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی ناراضگی میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج، کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی قتل و غارت ہو جائے، کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے، اور اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہوئے، یا امریکہ کے اندر ہوا ایسا، اور پھر کینیڈا کے اندر ہوا، ایون جرمنی کے اندر ہوا، اور یو کے اندر ہوا، تو مسلم علماء جو ہیں میرے بھائی وہ آ جائیں گے اسکرین پر، وہ کہیں گے کہ جی قرآن شریف کا تو یہ حکم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور یہ کام کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب سی بات ہے بھیا، یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ کوئی کام مسلمان نہیں کر سکتا؟ ہر قوم کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو سچ بولنا چاہیے، ایڈمٹ کرنا چاہیے، لیکن جب نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابلیس ہمیں اپنا شکار بناتا ہے، اور اسپیشلی زبانوں سے جھوٹ کہنے کے لیے کہتا ہے۔ تو میں ایک آیت قرآن شریف سے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور پھر بائبل مقدس کی کچھ آیات بھی آپ کی نظر کروں گا، کہ جو قرآن کا لکھا ہوا حکم ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو مولوی صاحب، ملا صاحب اور عالم صاحب سکرین پر فوری کسی دھماکے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے بعد آ کر بیان دیتے ہیں کہ قرآن شریف کا جی ہمارے تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ بھیا پورا حکم تو پڑھ کے سناؤ نا۔ اور پیارے دوستو، عزیزو، ناظرین، بڑی عجیب بات ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن جس کتاب کو وہ مانتے ہیں اس کا بھی حکم آدھا سناتے ہیں، لیکن آج میں پورا حکم آپ کو سناؤں گا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا لکھا ہے۔ 5ویں سورہ قرآن کی اور 32ویں آیت، سورہ المائدہ قرآن شریف میں سے، اور اس کی 32ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ اسے بغور سنیے اور پھر دیکھیے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ اب جو آپ ویڈیو پر، جو آپ کو تقاریر میں، جو آپ کو خطبات میں، جو آپ کو سرمنز میں ملے گا مسلم علماء سے، مولوی صاحب سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہتے ہیں جی ہمارے تو قرآن کا حکم ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیے ساری انسانیت کو قتل کر دیے، لیکن وہ آدھا حکم سناتے ہیں۔ پورا حکم کیا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اب وہ کہاں سے سناتے ہیں آپ کو؟ آدھا حکم، یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کر دیے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ اور جو لکھا ہوا ہے اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ اور اوپر والی آیت اگر آپ 31ویں آیت بھی پڑھ لیں گے تو وہاں خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کوریدنے لگا تاکہ اس کے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اب ساری زندگی اگر آپ قرآن شریف کی ان آیات کو ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بیسیکلی جو کوے کی بات ہوئی ہے، جو لاش دفنانے کی بات ہوئی ہے، بھائی کی بات ہوئی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے یہاں پر، لیکن تفصیل یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب آپ کی بات ہے کہ آپ نے ثواب کی غرض سے پڑھنا ہے، اور ثواب کی غرض سے کیا ہوگا؟ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر کیا لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے، اب یہ لنک بن رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا۔ اب یہاں یہ بات جو ہے بنی اسرائیل کا نام
تورے شریف کا نام، مولوی صاحب، ملا صاحب اور عالم صاحب، اسکالر صاحب اور مفتی صاحب اس بات کو چھپاتے ہیں، اور وہ بات آپ کو کہاں سے بیان کریں گے؟ ہمارے پاس تو یہ حکم ہے، ہمیں تو اللہ کا حکم ملا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ آپ بھائی یہ کیوں چھپاتے ہیں؟ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اور ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ کر حکم کر دیا ہے کہ جس نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا بغیر اس کے جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ قرآن شریف کی گواہی ہے کہ بھائی آپ بنی اسرائیل کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ عجیب تماشا ہے۔ اور پھر بیان سننا چاہیں، دعووں کے اوپر جائیں تو عجیب دعوے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو بھئی آپ پوری آیت پڑھو نا، کتبنا علی بنی اسرائیل، آپ یہ کہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ جس نے بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کو قتل کر دیا تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ قرآن گواہی دے رہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک زندگی کو بچا لیا ہے اس نے تمام لوگوں کی زندگی کو بچا لیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اب قرآن تو یہ کہہ رہا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ملک حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ تو اب بات صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کہاں کہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اور کس طرح سے خدا اور اس کے کلام کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ بیان کے۔ تو میں اس کا اگر مختصر آپ کو ویو پیش کروں تو یہ ہے کہ مسلمان عالم بہن بھائی کہتے ہیں جو قرآن کا حکم یہ کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیے پوری انسانیت کو، لیکن وہ کتبنا علی بنی اسرائیل کے الفاظ چھپاتے ہیں۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو کہیں بھی یہ بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کسی ویڈیو میں، کسی میں، بلکہ چھپائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے سارے تناظر کو چھپاتے ہیں، بدلتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے۔ یہ کس قدر خطرے کی بات ہے، یہ کس قدر گناہ کی بات ہے، یہ کس قدر بڑے جھوٹ کی بات ہے کہ قرآن کے ماننے والے بھی قرآن کی پوری آیت کو نہیں پڑھتے۔ اور میں نے پچھلے پروگرامز میں عرض کیا تھا، جو اللہ کے حکموں کو چھپاتے ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا، اور جو اس کے حکم کے مطابق نہیں کہتے ہیں وہ فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، ان سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا قرض ہے، اور زمین پر جو لعنت کرنے والے ان کی بھی لعنت ہے۔ تو میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ایک عظیم خدمت ہے، اور آپ سب کے لیے ہے کہ پوری دنیا کے اندر سچائی کا دور دورہ ہو اور سیکھنے والے، سمجھنے والے، دیکھنے والے برکت پائیں اور یہ برکت دوسروں تک تقسیم ہو جائے۔ آئیے اب میں بائبل مقدس کے چند حوالہ جات پڑھوں گا، لیکن ہم نے سورہ 5 اور اس کی 45 آیت کا بھی حوالہ دیا تھا، اور اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے لکھ کر یہ دیا ہے۔ 45 آیت کو اگر ہم پڑھیں گے، سورہ المائدہ کی 45 آیت، تو ہم نے ان لوگوں کے لیے توریت میں یہ حکم لکھ دیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ، یعنی یہاں بھی لکھا ہے کہ ہم نے لکھ کر دیا کہ جان کے بدلے جان۔ تو یہ دونوں آیات کے اندر، یعنی 5ویں سورہ 32ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ لکھ کر دیا بنی اسرائیل کو، اور 5ویں سورہ اور اس کی 45 آیت میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے لکھ کر دیا ہے، لیکن یہ توریت کا نام بھی نہیں لیتے، بنی اسرائیل کا نام بھی نہیں لیتے کہ ہم کیسے ان کو بیان کریں۔ لیکن آج میں 3 حوالہ جات یا 4 حوالہ جات آپ کے ساتھ عرض کروں گا پروگرام کے ٹائم کی مناسبت سے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں آج بھی بائبل مقدس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ احبار کی کتاب ہے بائبل مقدس میں سے، اور 24واں باب اور 19ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ احبار کی کتاب 24واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ہے ویسا ہی اس سے کیا جائے، یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور دانت کے بدلے دانت۔ جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ہے
ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے۔ الغرض جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ دے، پر انسان کا قاتل جان سے مارا جائے۔ تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یہ 19 آیت سے لے کر احبار کی کتاب اور اس کے 24ویں باب کی 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پھر احبار کی کتاب اور اس کے 24ویں باب کی 17 آیت لکھا ہے کہ اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اب یہ بائبل مقدس آپ کو بیان کر یہ احکامات جن کے لیے قرآن شریف نے گواہی دی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 21واں باب اور 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ خروج کی کتاب 21واں باب اور 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا نے کیا بیان کیا ہے۔ اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو تو اسے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے اور جس طرح قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دے۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان، یعنی بندہ اگر مر جائے تو جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ یہ لکھا ہے توریت شریف کے اندر۔ ایک اور حوالہ آپ کی نظر کرتا ہوں، استثناء کی کتاب 19واں باب اور 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ استثناء کی کتاب اور 19واں باب 19ویں آیت سے خداوند کے کلام میں سے استثناء کی کتاب 19واں باب اور 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ یہاں پہ یوں مرقوم ہے، تو جو اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا وہی تم اس کا کرنا، تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تم ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا، اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور دانت کا بدلہ دانت اور ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ تو یہ 4 حوالہ جات میں نے عرض کر دیے ہیں بائبل مقدس میں سے، اور قرآن شریف نے کیا گواہی دی تھی کہ یہ کتبنا علی بنی اسرائیل ہے۔ کتبنا یہ 2 دفعہ جو حوالے آئے تھے اس کے اندر سورہ المائدہ کی 32 آیت میں اور سورہ المائدہ کی 45 آیت کے اندر کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے 4 حوالہ جات بائبل مقدس میں سے توریت شریف میں پڑھ کے سنائے کہ یہ تو آج بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مولوی چھپاتا ہے، ملا چھپاتا ہے، عالم اور مفتی صاحب چھپاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ پورے کے پوری ٹیم ہی خیانت کرنا اچھا سمجھتی ہے، دیانتداری کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن کب ہمیں فائدہ ہوگا؟ جب ہم قرآن کو خود پڑھیں گے۔ پیارے مسیحی طالب علموں، بہن بھائیوں، عزیزوں، خادمین، ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، نہ ہم تعریف کر سکتے ہیں، نہ ہم تنقید کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے کسی بات کی۔ اس لیے پیارے عزیزوں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ حل ملے گا کہ جو مسلمان بہن بھائی یا علماء بیان کر رہے ہیں وربلی، زبانی طور پر، اور وہ قرآن نہیں کہہ رہا، اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ پورا حکم پڑھ کے وہ سناتے نہیں ہیں۔ اس لیے عزیزوں، یہ ایک طرح سے عجیب حال بنا دیا ہے ہم نے عقیدے کا، مذہب کا، اور پھر دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مذاہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کہنا نامناسب بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرامز کے اندر اور آج کے پروگرام میں بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم بیان نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے، پھر ہمیں یقیناً یہ لوگوں کا دعویٰ بھی ماننا پڑے گا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جیسے میں نے 32 آیت میں لکھا ہے کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، اور پھر اس کی 45 آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں بھی لکھا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر یہ حکم لکھ دیا ہے۔ تو مسئلہ صرف پتہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ضد میں آ کر اور مخالفت میں آ کر، چونکہ انہوں نے
بنی اسرائیل کا نام بھی نہیں لینا اور توریت شریف کا نام بھی نہیں لینا۔ تو یہ ناظرین آپ بتائیے، یہ علمی خیانت ہے یا نہیں؟ یہ مذہبی خیانت ہے یا نہیں؟ یہ کلام کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام مقدس کی بھی مخالفت ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور یہ قرآن شریف کی بھی مخالفت ہے، کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ہم صرف دشمنی میں اور تنقید کی روح کے اندر ہوتے ہوئے، حسد اور بغض کے اندر رہتے ہوئے ہم پوری آیات قرآن کی نہیں بیان کرتے ہیں۔ اور جب آپ پوچھیں گے کون قرآن کی آیتوں کو چھپاتا ہے، کون خدا کے کلام کی آیتوں کو چھپاتا ہے، وہ کہیں گے یہ جی یہودی ربی، یہودیوں کے عالم اور مسیحی عالم ایسا کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہاں کوئی مناظرے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، کیونکہ پروگرام کا نام ہی دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہے۔ ہم وہ سچ بیان کر رہے ہیں جو چھپایا جاتا ہے، اور یہ سچ بیان ہونا چاہیے، کیونکہ سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کس طرح سے لوگ ظلم کے نیچے ہیں، کس طرح سے لوگ جہالت کے نیچے ہیں، اور آپ تو شہری علاقوں کی بات چھوڑ دیں اور ایجوکیٹڈ جو ورڈ ہے اس کی بات چھوڑ دیں، اس کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہیں مذہب کے نام پر۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری زیادہ آبادی گاؤں کے اندر ہے، وہ ویلیجرز ہیں، وہ دیہاتی لوگ ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، جو امام نے، جو پیر نے، جو مولوی صاحب نے بیان کر دیا، جو لیڈر بیان کرتا ہے وہ مان لیتے۔ لیکن اصل دعوت کیا ہے؟ یہاں مل کر علم کے چراغ جلائیں، تحقیق تفتیش کے میدان میں اتریں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میں خود سے برکت پا رہا ہوں کہ اگر ایسا پروگرام دنیا کے اندر جاری کر دیا جائے اور ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں اور اس بات کو رواج دیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں خاص طور پہ ان کے لیے میں آپ کی ساتھ اپیل کرتا ہوں۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ اس کی 32 آیت، سورہ المائدہ 5ویں سورہ اور اس کی 45 آیت کو لوگوں سے پوچھئے کہ آپ ہمیشہ، یا میری کھلی دعوت یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، ویڈیوز چیک کریں، علماء کے لیکچر اور ان کے سرمن چیک کریں، وہ یہی کہیں گے جس نے ایک جان کو قتل کر دی ساری انسانیوں کو، آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا، بتائیں گے نہیں، پوری آیت ہی نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو چیزوں کی تفصیلات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حکم ہے کہ اس نے کوا پھراتا ہے، پھر وہ زمین کو کریدتا ہے، اور بھائی کہتا ہے کہ مجھے کوے جیسا بھی علم نہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفناؤں۔ اب اس کا حوالہ آپ کو 31 آیت جو ہے سورہ المائدہ کی، یہاں وہ واقعہ تو ہے لیکن ساری عمر بھی قرآن شریف کی سورہ المائدہ 5ویں سورہ 31 آیت پڑھتے رہیں ثواب کی غرض سے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا یہ واقعہ کیا ہے۔ اور واقعہ کہاں ہے؟ یہ تفصیل جو ہے جب حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، تو اس کے متعلق جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ کے آپ کو سنائے اور اگر علمی خیانت کی جائے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے تو پھر یاد رکھیے کیا ہوگا کہ ہم ہر روز جو ہے اس طرح کے جھوٹ بولتے رہیں گے اور اس کا پرابلم ہوتا رہے گا۔ اور نہ صرف ہم خود جھوٹ بولیں گے بلکہ یہ جھوٹ دنیا کو بھی سناتے رہیں گے، اور جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھے گا دنیا کے اندر امن اور صلح کا جو پہلو ہے وہ غائب ہوتا چلا جائے گا، لیکن ہم جو ہیں وہ خدا کی ذات سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سورہ المائدہ 5ویں سورہ اس کی 31ویں آیت کے اندر جو بات بیان تھی لاش کو دفنانے والی، وہ میں آپ کو تفصیل بائبل مقدس سے پڑھ کے سنا کے دعا کروں گا۔ یہ بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 4تھا باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا، تب اس نے کہا کہ مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کو اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے کہ قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔
اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا، میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اس سے کہا، نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند کا کلام جو ہے خداوند کی قدرت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور وہ آپ کو بیان کرتا ہے تفصیل۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تفصیل جو ہے ہر بات کی، خداوند کی تعریف ہو، وہ بائبل مقدس کے اندر سے آپ کو ملے گی۔ حتیٰ کہ قیامت کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مسیح کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ معاملات بھی آپ کو بائبل مقدس کے اندر سے ملیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں، اناجیل مقدسہ کو آپ پڑھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، تو خدا کا کلام آپ کو برکت دے گا، اور آپ ساری گمراہی سے بچ جائیں گے، اور خداوند کا کلام آپ کے دل کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے۔ پیارے عزیزو، ناظرین، دوستو، گرانے، جتنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان سے میری استدعا ہے کہ اس پروگرام کو آپ لوگوں تک شیئر کریں، برکت پائیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ پیارے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے رحم اور فضل کے لیے، آپ کی ساری بخشش، برکتوں، مہربانیوں کے لیے۔ خدا ہم میں سے آج کوئی بیمار ہے، شفا عطا فرما، کوئی کمزور ہے، اسے صحت دے، کسی کے مسائل ہیں، انہیں خدا ان مسئلوں سے نکال اور برکت دے، اور اپنے نام کے وسیلے سے ہم سبوں کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور آج کے پروگرام سے یقیناً ہم سب نے مل کر برکت پائی ہے۔ میری دعوت آپ کو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، آمین۔